السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ یہ دیکھیں خط کا کیا ڈرامہ رچایا انہوں نے۔ یعنی میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی سے قبضہ چھڑانا، ایک پلاٹ کا قبضہ چھڑانا جو ہے وہ سال ہر سال لگ جاتے ہیں۔ یہ تو ملک کا قبضہ واگزار کروانا ہے، اور عوام ایک طرف ہے اور یہ قبضہ گروپ ایک طرف ہے۔ ایک سے ایک نئی چال، ایک سے ایک نیا دھوکہ، ایک سے ایک نیا فریب۔ قبضہ نہیں چھوڑنا ہم نے، اور سارے قبضہ گروپ، قبضہ مافیا ملک پر قابض پچھلے 74 سالوں سے عوام کو سکھ کا سانس ہی نہیں لینے دے رہے۔ میں کہتا ہوں آپ عمران خان کے خلاف ہیں تو رہیں، آپ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو رہیں، آپ قواف لیگ کی لیڈرشپ کے خلاف ہیں تو رہیں، لیکن ایک اب عوام نظر آ رہی ہے آپ کو ایک طرف۔ اب عوام کو ملک کے لوگ دیکھیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ لیڈر ادھر کہہ کہ شام کو آ جاؤ تو پورا شہر اکٹھا ہو جائے، رات کو نکل آؤ تو پورا ملک نکل آئے؟ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ اب وہ نور بشارت چیمہ صاحب جو ہیں قواف لیگ کے سیکٹری جو ہیں، وہ ایک خط لکھوا کے پھرتے ہیں، اور مبینہ طور پر ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی اور جو چودھری شجاع صاحب ہیں، وہ تو چونکہ بزرگ ہیں، بیمار ہیں، ان کو بتایا ہوگا کہ جی یہ خط ہے، جو کوئی اور ہے، کوئی سائن کر دیں، یہ کر دیں۔ وہ جو رولنگ ہے سپریم کورٹ کی کہ کوئی بھی منحرف رکن جو ہے وہ اپنے پارٹی لیڈر کے کنسنسس کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں دے سکتا، وہ اسی کو بہانہ بنا کے، اب بھائی چودھری پرویز الہی تو اسی پارٹی کے ہیں، وہ تو اپنے اس کو لیڈر کو ووٹ دے رہے ہیں نا، کسی دوسرے کو تو نہیں دے رہے۔ تو وہ ان کا الائنس ہے پارٹی کے ساتھ، ایک نیا ڈرامہ کر کے مزے سے بیٹھے ہوئے ان کے 10 کے 10 ہم اٹھا لیں گے، یہ کر لیں گے، اور چپ کر کے جیب میں ڈال کے وہ پیسے کا کھیل سارا۔ ادھر وہ جو چودھری شجاع صاحب کے جو بیٹے ہیں سالک صاحب اور رافع صاحب، وہ ان کا اپنا وہ ہے کہ جی ہم جو ہمیں کوئی کہیں سے جہاں سے فائدہ ہو رہا ہے کسی طرح کا بھی سیاسی یا مالی، تو ہم وہ اختیار کریں۔ اندر کھاتے یہ بھی باتیں ہوں گی جی کہ چیف منسٹر تو انہوں نے بننا ہے، مونس آگے آ رہا ہے تو ہم پیچھے کیوں نہ؟ بھی آپ بھی ایم این اے ہیں، آپ کے والد بھی ڈپٹی پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر رہے ہیں۔ جب چودھری شجاع صاحب اپنی ایج میں تھے تو گھر کے سربراہ بڑے وہی رہے ہیں، چھوٹا بھائی بعد میں ساتھ ساتھ آتا گیا ہے، اور وہ مل کے خاندان جو مثال ہے پوری دنیا میں، جن کا اتفاق، جن کی محبت، گھریلو 100 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن باہر نکلے ہیں تو یوں ایک یکمشت ہو کر نکلے ہیں۔ اب یہ انہوں نے ڈرامہ نیا لگا کے اور مزے، یعنی ہر چالاکی کو سیاست۔ اسی لیے وہ ہمارے جو لوگوں میں نا، پہلے بزرگوں میں یہ کہا جاتا تھا، او یار چھاڑو پرے ہوتے بڑا سیاست دان ہے، اس پہ مٹی ڈالو، وہ تو سیاست، وہ بڑا سیاستی ہے، وہ بڑا شاستری ہے۔ اس طرح کے الفاظ تھے کہ سیاست دانوں کے بارے میں یہ چیز تھی کہ یہ بہت ہی چالاک لوگ ہیں، اور سیاست فریب کاری کا نام ہے۔ آج تک انہوں نے سیاست کے نام پر فریب کاری کی ہے۔ اب یہ جو ہے وہ قبضہ چھوڑنے پہ تیار ہی نہیں ہے۔ ایک عوام مر رہی ہے، عوام برباد ہو رہی ہے، 3 مہینے میں آ کے پورے ملک کا جنازہ نکال دیا ہے، جلوس نکال دیا ہے، اور ان کو کوئی کسی طرح کی بے حسی دیکھیں احساس کیا ہونا ہے؟ وہ تو ظلم پر ظلم، جبر پر جبر کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سیاست ہے۔ میں کہتا ہوں نون لیگ زندہ باد، لیکن کچھ کر کے فریب کاری سے نکل کے دکھاؤ نا، زندہ باد۔ پھر فریب چھوڑو، سیاست کرو، ملکی سیاست کرو، قومی سیاست کرو۔ کوئی خدا نہ خواستہ عوام کے ووٹ ہیں اس میں، سیاست جو ہے وہ اس کا مطلب ہے عوام کے ووٹ جس طرف ہوں۔ تو عوام بیچاری ووٹ دیتی ہے اس لیے کہ ہمارے لیے بھائی کچھ جا کے کریں گے، کچھ ہمارے حالات بہتر ہوں گے، ملک ترقی کرے گا، سکون آئے گا، امن آئے گا۔ یہ سیاست کرتے ہیں اسی ملک پر تشدد، ظلم اور جبر کرنے کی، پلے سڑکیں بنا کے۔ بھائی اس کا فائدہ پاکستان تو پھر کنویں میں گرا ہوا ہے، قرضے لے کر ان کے ساتھ طے کر کے۔ وہ تو پہلے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو حکومت میں لاتے ہیں، کون سی پارٹی تیار ہے، آپ کے پیسہ بھی لگاتے ہیں سارا کچھ، ہم سے پھر قرضے لو۔ بھائی ان کا تو بیچنا ہے، انہوں نے تو دانہ ڈالنا ہے۔ آپ دانہ وہ چبا بھی لیتے ہیں، نگل بھی ہضم کر کے لڈیاں ڈالتے ہیں، عوام کو مار دیتے ہیں۔ ملک کو آپ نے مقروض کر کے، مفلوج کر کے، معذور کر کے، تڑ مڑ کر کے وہ پھینک دیا ہے۔ یہ اب وہ بشارت چیمہ صاحب جیب میں ابھی گئے ہیں، وہ میرے آخری اطلاعات تک اس ویڈیو کی جب تک آپ کو ملے گی تو مونس الہی صاحب، میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ یہ خط کی بات اتنی شروع ہوئی ہے تو انہوں نے توجہ کیوں نہیں دی؟ انہوں نے توجہ اس لیے نہیں دی کہ ان کے نوٹس میں چودھری شجاعت کے کچھ نہیں تھا، اور مجھے پورا یہ بھروسہ ہے کہ ان کو بغیر بتائے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ وہ جب اپنے منہ سے بول رہے ہیں بھائی کے ساتھ ہیں، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر وہ خط لکھ کے دے دیں ان کو کہ اچھا تم 10 جو جتنے قواف لیگ کے ممبر ہیں، میری طرف سے آرڈر ہے کہ وہ نہیں ووٹ ڈالنے کی ان کو اجازت نہیں ہے اپنے بھائی کے لیے۔
یہ کمال ہو گیا، قواف لیگ کا بندہ بن رہا چیف منسٹر، اور اپنی پارٹی کے 10 لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ ہوتا ہے پیسہ۔ یہ میں جو کہتا ہوں نا کہ سرمایہ دارانہ نظام نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے کر اس کو بیچارے کو پورا میت بنا دیا ہے، پوری دنیا کو مار کے رکھ دیا ہے۔ پیسہ پیسہ، اتنے پیسے آ جائیں گے تو پیسوں کے اشتہار، پیسے، پراپرٹی، بنگلے، کاروں کی شو بازی، جتنی پیسہ 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 کر کے نہ ضمیر رہا، نہ غیرت رہی، نہ کوئی ظرف رہا۔ حرص اور ہوس نے مفلوج کر کے رکھ دیا ساری دنیا کو۔ اور یہ ہمارے جو پاکستان کے تھڑے ہوئے، یہاں تو ان کی بھوک ہی نہیں ختم ہوتی۔ یار یہ کون سی بھوک ہے جو ان کے ضمیروں کو، ان کی روحوں کو اندر سے پنجے مار کے بیٹھ گئی ہے؟ یہ قبر میں نہیں جانا، انہوں نے بھولنا نہیں، کل کو مر جانا ہے، سارا کچھ یہیں پڑے رہنا ہے۔ ان کو اپنی زندگی موت یاد نہیں ہے، اور یہ کہیں ان کی بریک ہی نہیں ہے، حرص اور ہوس اور لالچ، اور اس کی بریک ہی نہیں ہے۔ اب یہ نئی ایک جنگ ہے، دیکھیں کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ لیکن رزلٹ یہ ہے کہ جب تک اس ملک کے ساتھ بڑی لڑائی لڑ کے عوام جو ہے بڑی جد و جہد کر کے ان قبضہ گروپوں سے، ان مافیاز سے، ان بے حس ظالم اور جابر یہ جو حکمران طبقہ، پورا طبقہ ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ حکمران طبقہ ہے جو حکمرانی کا اپنے مزے کر ہے، اور عوام طبقہ جو ہے اس کو مار کے رکھ دیا انہوں نے، پاکستان کو مار کے رکھ دیا انہوں نے، ملکوں کو اپنوں کو برباد کر دیا اس سرمایہ نے۔ لعنت ہے ایسے سرمایہ دارانہ نظام پہ۔ سود ہے تو وہ نچوڑتی جا رہی ہے بندوں کو، اور یہ پرائیویٹائزیشن ہے تو وہ کسی کو قابل یعنی ملکوں کو اس قابل نہیں چھوڑتی کہ اپنے عوام کے لیے کوئی سہولت مہیا کریں۔ ساری سہولتیں اٹھا کے یہ کاروبار بنا دیتے ہیں اس کو۔ تعلیم ہے تو کاروباری تجارتی یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں، پیسہ کماؤ۔ علاج ہے تو تجارتی ہسپتال کھل گئے ہیں کہ لوگوں کی موت جو ہے اس کو بانٹنے کے لیے زندگی دے رہی ہے۔ اب پیسے ہیں تو علاج ہو جائے گا، نہیں تو مر جاؤ۔ یعنی یہ حالات ہیں، تباہ کر کے رکھ دیا پورے ملک میں۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے، سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں اپڈیٹ دیتا رہوں اور یہ درد آپ کا بانٹتا رہوں، میں دکھ بانٹتا رہوں، آپ کو اصلی چیزیں بتاؤں، خبریں نہ بتاؤں، پیچھے نیت ان کی بتاؤں کیا ہے، اور کس طرح یہ پاکستان ہم ان سے جو ہے آزاد کس طرح کروا سکتے ہیں، ہم یہ شیئر کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔